السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج 18 مئی 2026 بروز پیر ہے اور ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے۔ آج مغرب کی اذان کے وقت ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، یعنی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے گا۔ تو اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ لوگ آج مغرب کی اذان سے پہلے تک سر کے بال اور ناخن ضرور کاٹ لیں۔ اس سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے تھوڑی تفصیل سے 2 فتوے بھی پیش کر رہا ہوں، جن میں آپ حضرات کو بہت اچھے سے ان مسائل کے بارے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ جن لوگوں پر قربانی واجب ہوتی ہے ان کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کا کیا حکم ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ حضرات 2 فتوے سماعت فرمائے، جن میں سے ایک مادر علمی دارالعلوم دیوبند اور دوسرا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ ہے۔ دونوں فتوے سن کر کے آپ حضرات کے بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سوال اور جواب کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کسی نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے اگر کوئی شخص قربانی کا ارادہ کرے تو کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور اگر کوئی چاند نظر آ جانے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ دیتا ہے تو کیا یہ اس کے لیے جائز ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹوائے، اور حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، لیکن احناف کے نزدیک یہ ممانعت مکروہ تنزیہی پر محمول ہے، یعنی کاٹنا خلاف اولیٰ ہے، اور اس کا قربانی کی ادائیگی و عدم ادائیگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص عشرہ ذی الحجہ میں بال یا ناخن کاٹ لے تب بھی اس کی قربانی بلا کراہت ادا ہو جائے گی۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ یہ تھا مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ۔ اس کے بعد آپ حضرات بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ بھی سوال اور جواب کی روشنی میں سماعت فرمائے۔ کسی نے سوال کیا ہے بنوری ٹاؤن کراچی کے فتوے سے، جن کا سوال ہے ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بالوں کو کاٹنے کا کیا حکم ہے، ناجائز ہے یا گنجائش ہے؟ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اس کے لیے ذی الحجہ کا چاند ہو جانے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنا مستحب اور باعث ثواب امر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بالوں اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے۔ صحیح مسلم۔ یہ ممانعت تنزیہی ہے، لہٰذا عشرہ ذی الحجہ میں بال اور ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے، اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولیٰ ہے، یعنی اگر کسی نے ذی الحجہ شروع ہو جانے کے بعد قربانی سے پہلے بال یا ناخن کاٹ لیے تو اس کا یہ عمل ناجائز یا گناہ نہیں ہوگا بلکہ خلاف اولیٰ ہوگا، اور اگر کوئی عذر ہو یا بال اور ناخن بہت بڑھ چکے ہوں تو ان کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے فقط، واللہ تعالی عالم۔ یہ تھا بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ۔ اس کے بعد آپ حضرات ایک اور بنوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ اسی سلسلے سے اسی تعلق سے سماعت فرمائے، اس کو سن کر کے بھی بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی نے بنوری ٹاؤن کراچی سے ایک اور سوال کیا ہے، جن کا سوال ہے ذی الحجہ کے مہینے میں بال کٹوا سکتے ہیں، منع ہے کیا بال کٹوانا؟ یہ تھا سوال، اس کا جواب یہ ہے حدیث مبارک کی روح سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک بال ناخن وغیرہ نہ کاٹنا ان افراد کے لیے مستحب ہے جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ یہ حکم فرض یا واجب نہیں، پس اگر کسی نے اس دنوں میں بال یا ناخن کاٹ لیے تو اس سے قربانی پر اثر نہیں ہوگا۔ نیز وہ افراد جنہیں اپنے غیر ضروری بال یا ناخن کاٹے 40 دن کی مدت ہو گئی ہو یا ان دنوں میں ہو رہی ہو تو ان کے لیے مذکورہ حکم نہیں ہے، لہٰذا انہیں ان دنوں میں بال ناخن کاٹنے چاہیے۔
مذکورہ حکم اصل میں تو قربانی کا ارادہ رکھنے والے افراد کے لیے ہے، لیکن وہ افراد جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، وہ بھی ان دنوں میں اپنے بال یا ناخن نہیں کاٹتے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ واضح رہے کہ یہ حکم ذی الحجہ کے پورے مہینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے قربانی تک ہے۔ امید ہے یہ تینوں فتوے سن کر کے بات اچھے سے آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اس میں ایک اہم بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جیسا کہ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ بال اور ناخن نہ کاٹے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان اس ثواب میں حصہ لینا چاہے اور حصہ اس طریقے سے لے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ بھی اس نیت سے بال اور ناخن نہ کاٹے کہ ان دنوں میں بال ناخن نہ کٹوانا مستحب ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اس لیے ان باتوں پر عمل کریں اور زیادہ سے زیادہ اس فتوے